جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلم بات کر رہا ہوں جہلم سے. جی جی فرمائیے. آپ دیکھیں میرا ان سارے صاحبان سے سوال ہے کہ ہم بڑا سنتے آئے ہیں کہ پولیس آپ کی محافظ ہوتی ہے, پولیس کے پاس جاؤ کچھ بھی ہو گیا سب ٹھیک کر دیں گے. ادھر پولیس کے پاس جاتے ہو کوئی ریفرنس نہ ہو سیدھے منہ گال نہیں کرتے, ایف آئی آر کٹوانی ہو ایف آئی آر نہیں کاٹتے, اوپر سے دبکے مارنے لگ جاتے ہیں. کوئی صحیح سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا, کہتے ہیں بھائی جاؤ صلح صفائی کر لو, اے کر لو وہ کر لو, ایف آئی آر نہیں کٹنی. تو یہ کیا طریقہ ہے یار, مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے ملک کو. بہت بہت شکریہ آپ کا. ان کا جی وہی کویسچن ہے جو بھی آپ کر بھی رہے تھے. ان ساری باتوں کے ساتھ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, پھر بھائی کی رسپونڈ کی طرف جاتا ہوں. سب سے پہلے تو ایف آئی آر کی لانچ کے لیے نا ہمیں ایز اے کمیونٹی سیلف رسپانسبلٹی لینا بہت ضروری ہے. کم از کم ہم بینگ ایز این سوسائٹی اور سٹیزن آف پاکستان, ہمارے اندر یہ کرج ہونی چاہیے کہ پولیس ہمارے لیے ہے اور یہ ہمارا فرنٹ لائن ڈیفینس ہے, اور اس کو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے ان پراپر اور ڈیو کورس آف لاء کے مطابق استعمال کرنا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر لیٹ سپوز کہ کسی جگہ کے اوپر اکرنس ہوتی ہے, کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ جو آئی وٹنسز ہیں وہی سارے کے سارے ایف آئی آر لانچ کرے. اگر کسی کو یہ انفارمیشن مل گئی ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر کوئی انسیڈنٹ ہوا, تو کوئی بھی ایکس وائی زی اس انسیڈنٹ کی رپورٹ جو ہے وہ دے سکتے. اب رہی بات کہ پولیس اگر لیٹ سپوز کہ آپ کے پاس آپ کی بات نہیں مانتی اور آپ کی بات کو ویٹیج نہیں دیتی, تو پنجاب پولیس کی طرف سے ایک ہیلپ لائن ہے 1787 جو کہ ڈائریکٹلی آئی جی پنجاب کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. اگر آپ کو کوئی گریوینس ہے پولیس کے ساتھ اور پولیس آپ کے بارے میں کوئی آپ کی بات کو احترام نہیں دیتی, تو آپ اس کال کے اوپر کر کے اس کنسرنڈ پولیس اسٹیشن کے بندوں کے بارے میں اور ان کے رویے کے بارے میں وہاں پہ شکایت رپورٹ کر سکتے ہیں. دوسرا, اب بیک ٹو دا پوائنٹ, لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے نا, لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ پولیس کے پاس اختیارات اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ جی اگر ہم کو شکایت کر دیں گے تو کل کو ہم کہاں جائیں گے, ہم نے تو یہیں رہنا ہے اور انہوں نے بھی اسی تھانے میں رہنا ہے. نہیں, آئی جی ابھی تک جو میری آبزرویشن کے اندر آیا ہے, جو 1787 از کوائٹ اے گڈ پلیٹ فارم جہاں پہ آپ ایک چیز کو ایکسلریٹ کر سکتے ہیں, اور یہ ڈائریکٹلی آئی جی صاحب کے ساتھ, اور اس کو میں نے پرسنلی خود آزمایا, کیونکہ جب بھی ہم کنال روڈ کے اوپر جاتے ہیں سم ٹائمز لا لیسنس اور لین وائلیشنز ہوتی ہیں, تو ایک جگہ کے اوپر میں نے ایک پی آر یو کی گاڑی کے بارے میں نے ایک کمپلین کی تھی, تو اس کی باقاعدہ ٹیک اپ لیا گیا. تو آئی جی آفس یس اس چیز کے اوپر ایکشنز لیتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اب ایکسپیرینس پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا ہے, تو اگر کسی کی کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے میں اس کی جنگیر صاحب ایک بات کر رہے تھے, جو آپ بات کر رہے تھے اور آپ چاہ رہے تھے کہ وہ میں چاہ رہا تھا کہ زبیر صاحب رہنمائی کریں کہ جو سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں سب سے پہلے تو ان کی درستگی کی ضرورت ہے نا. آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو تو ہم خود ٹیچ کر رہے ہیں کہ آپ ایف آئی آر کو مس یوز کریں, ایف آئی آر مطلب اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے. میں اس کا اگر اجازت دیں تو سب سے حل جو ہے نا, بینگ اے پروفیشنل فار دا لاسٹ 28 ایئرز میری اسٹینڈنگ ہو گئی ماشاءاللہ. گزارش یہ ہے کہ لیجسلیٹرز کو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بیل کا کانسیپٹ ہے نا یہ ختم کر دیا جائے نا, تو آپ کے 90% معاملات ختم ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں اتفاق کرتا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے اور واقعی پولیس کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے. اگر پولیس انڈیپینڈنٹ کر دی جائے, لیکن انڈیپینڈنٹ وہ تو مطلب اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے ہماری کہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. گزارش یہ ہے کہ بیل کا کانسیپٹ, اب بیل پہ ہی 90% مقدمات کا حل ہو جاتا ہے. جو کوئی ایون دین یہاں تو پاکستان میں ہمارے یہ دیکھا ہے کہ کسی کے خلاف اپلیکیشن آتی ہے بھجن, ایف آئی آر کو تو دور کی بات, جو انفلوئنس بندہ اپلیکیشن دیتا ہے, انفلوئنشل بندہ, بالکل اس کی ابھی اپلیکیشن آتی ہے تو جو ہوتا ہے نا اکیوزڈ, اس میں اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں پہلے ایف آئی آر میں, بعد میں آف دی ریکارڈ وہ پکڑا ہوتا ہے, پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے, ہم پٹیشن کرتے ہیں ہائی کورٹ میں, ہیبیس کارپس کی پٹیشن کی جاتی ہے کہ یہ تو پہلے کا پکڑا ہوا ہے, ابھی تو ایف آئی آر جو ہے اپلیکیشن آئی ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. تو جو بیل ہے نا, آپ ایک ایف آئی آر لانچ ہو, اس پہ انویسٹیگیشن ہو, انویسٹیگیشن کے بعد, یہ لیجسلیٹر کو میں کہہ رہا ہوں اسپیشلی, اس پہ انویسٹیگیشن ہو, انویسٹیگیشن کے بعد اس کا ٹرائل ہو, ٹرائل میں ایکویٹل یا کنوکشن ہو جائے, تو بیل کا کانسیپٹ ختم کر دیا جائے نا, تو آپ کے معاملات ہی سارے حل ہو جائیں گے. آپ ایف آئی آر ہوتی ہے بیل میں رکھتے ہیں, الیگل رکھتے ہیں یا لیگل رکھتے ہیں, اس میں فورس کرتے ہیں. تو اب آج کل مطلب جو ہے کسٹڈی میں رکھنا بھی کون سی
چھوٹی بات ہے جہاں جیل دیکھنی بندے نے, یہ رسپیکٹیبل بندے کو ویسے ہی پکڑ کے لے دیا جائے, چاہے ایلیگیشن تو ثابت نہیں ہوتا, ثابت ہونے کے بعد جو ہے سزا جزا ثابت ہونے کے بعد کرتے ہیں, ہر آفینس جرم ختم. ہمارے یہاں یہ بھی ٹرینڈ ہے نا سر کہ اگر کسی کا نام کسی ایف آئی آر میں آ گیا اور ابھی ملزم ہے, ابھی ڈکلیئر نہیں ہے, تو اس بیچارے کے لیے تو مشکل ہو گئی نا. فارنرز کو میں یہ پوری دنیا کے لوگ جو پاکستانی ہیں ان کے لیے, ان بیچاروں کو پاکستان آتے ہیں تو یہاں مخالف ایف آئی آر کرا دیتا ہے, اس کے بعد وہ باعزت بری ہو جاتا ہے, لیکن نام باعزت بری ہوتا ہے, نام پھر بھی وہ رہتا ہے. اچھا ہم آئی جی کو کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ آپ, یا لیجسلیشن کو کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک کرو, وہ بندہ ایکوٹ ہو گیا, جب بھی اس نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کا آ جانا ہے, اسکرین پہ آ جانا ہے کہ یہ ایف آئی آر ہوئی ہے, حالانکہ آگے لکھا ہوا ہے کہ انوسینٹ ہو گیا, ڈکلیئر ہو گیا. یہ میرا خیال ہے پینڈنگ بھی ہے یہ پٹیشن علی ضیاء باجوہ صاحب کی, باجوہ اور عبید ہے, وہ باجوہ صاحب جو بیسکس لا کی جانتے ہیں, جی جی ایسا ہی انہوں نے پریکٹس کی ہوئی ہے, کافی ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے, یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اور یہ سارے بہت لوگوں کو پرابلم ہے. اور اس بھائی نے وہ ایف آئی آر کا کہا تھا کہ ایف آئی آر لانچ نہیں ہوتی, اس بھائی کا بھی میں جواب دے دوں, وہ ایف آئی آر بالکل وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایف آئی آر لانچ نہیں ہوتی. ایف آئی ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جائے نا پولیس کا, تو ایف آئی آر لانچ ہونے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا, اور ہم سچ بولنا شروع کر دیں. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. یہی سب ایک کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں سلیم بات کر رہا ہوں پاک پتن سے. میرا وکلا صاحبان سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو مثال کے طور پہ قتل ہو جاتا ہے, اس کا کیس کسی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے, جب وہ ملزم اس کیس سے بری ہو جاتا ہے تو اس کے بعد قانون میں کیا پروسیجر ہے اس شخص کے مقتول کے قاتل کو ڈھونڈنے کا؟ کیا کوئی ایسا پروسیجر یا قانون ایگزسٹ کرتا ہے کہ اس کے قاتل کو ڈھونڈا جائے گا؟ کیونکہ ایک انوسینس کی پریزمپشن ہوتی ہے اگر ایک شخص بری ہو گیا کہ یہ قاتل نہیں ہے, تو اسٹیٹ کی پھر کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور قانون کیا اس معاملے میں کہتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. جی شیخ صاحب. جی اس میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہماری جو ہوتی ہیں وہ ڈے فرسٹ سے ہی آفٹر رجسٹریشن آف ایف آئی آر جو ہوتی ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. ٹھیک. انویسٹیگیشن کرنے کا صرف اور صرف اختیار انہی کے پاس ہے. کسی بھی ایکیوز کو ٹریس کرنا, یا تو پرائیویٹ پارٹی جو ہے ان پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہیلپ آؤٹ کرے کہ جی پوائنٹ آؤٹ کرے کہ یہ فلاں ایکیوز جو ہے وہ ایکچول ہے. اب کسی کو ایکچول ایکیوز ڈکلیئر کرنا یا انوسینٹ ڈکلیئر کرنا, یہ اختیار صرف اور صرف جو ہے وہ کورٹس کو ہے. انویسٹیگیٹنگ ایجنسیاں صرف جو ہیں وہ اریسٹ کرنے کی حد تک ہیں, انویسٹیگیشن جو انکریمنیٹنگ میٹیریل ہے, ایویڈنس ہے, اس کو کلیکٹ کرنے کی حد تک ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ آفٹر کنکلوژن آف دی ٹرائل. ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے, جو ایکیوز پرسن ہے, اگر اس کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوتا اور وہ بری ہو جاتا ہے, تو وہ جو قتل جو وقوع پیش آیا تھا اس کا قاتل ڈھونڈنے کے لیے کوئی فردر انویسٹیگیشن ہوگی. اسٹیٹ کی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ایسے کوئی اسٹیٹ نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کر دی نا. ٹھیک. جس حد تک اگر وہ نہیں ہوا, یا یہ ڈیوٹی جو ہے یہ کمپلینٹ سائڈ کی ہوتی ہے کہ کمپلینٹ نے کس کو نامینیٹ کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اوکے. اگر فردر ڈیورنگ انویسٹیگیشن خود سے اسٹیٹ فیل کرے, انویسٹیگیٹنگ آفیسر فیل کرے کہ ایکچوئل ایکیوز ہے سم ون ادر ایلس, تو وہ خود بھی اس کو نامینیٹ کر کے تو پروسیکیوٹ کروا سکتے ہیں.